اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں مال غنیمت کا مسئلہ یا مال غنیمت سے نسبت ہے اس مسئلے کو، اس کا ذکر ہے کہ جیسے پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ مدینے میں آباد تھا، اس کو جلا وطنی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر جب وہ اس مدینے سے نکل گئے تو ان کا جو بچا ہوا مال تھا، ان کے جو گھر تھے اس میں جو موجود مال تھا، اس مال کے لیے کیا احکامات تھے؟ کیا وہ مال غنیمت تھا جس طرح سے مسلمان کسی سے جنگ لڑا کرتے تھے اور پھر اس جنگ میں جیت جانے کی صورت میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا تھا تو وہ کس طرح سے مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا؟ تو اس مال کی صورت وہی تھی یا اس کی نسبت کچھ اور تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا جو بھی مال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا دیا ہے، تو جس کے لیے تم نے نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ، بلکہ یہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف اور ان بستی والوں کی طرف لٹا دیا ہے، وہ سارا کا سارا مال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح طریقے سے بتا دیا تھا کہ یہ مال جو ہے وہ مسلمانوں میں تو بٹے گا، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت بٹا جاتا ہے۔ جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں جو ہے جو بھی مال غنیمت ہاتھ لگتا تھا تو اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروایا جاتا تھا اور چوتھا حصہ مسلمانوں میں تقسیم ہوا کرتا تھا۔ بیت المال وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے لیے سامان، راشن وغیرہ جمع کر دیا جاتا تھا اور مستحق مسلمانوں کو جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسباب نہ ہوں ان کو راشن فراہم کیا جاتا تھا۔ تو یہ مال جو کہ بنو نذیر قبیلے کے جلا وطنی کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے، اس پہ نہ تو مسلمانوں نے کوئی محنت کی ہے، نہ ہی انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، نہ ہی اونٹ دوڑائے، بلکہ یہ خود بخود ان کے ہاتھ لگ گیا۔ تو یہ پورا کا پورا مال بیت المال میں جمع ہوگا۔ مسلمانوں میں یہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ مال فی کہلاتا ہے، تاکہ تم میں سے جو مالداروں کے درمیان جو گردش کرنے والا نہ رہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور رسول جس چیز سے تمہیں روک دیں اس پہ رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والوں میں سے ہے۔ یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے جنہوں نے جن کو اپنے مالوں سے، اپنے گھروں سے دربدر کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ اللہ کا فضل اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ پھر آگے کی آیتوں میں ہے، آگے آیت 9 میں 8-9 میں کہا جا رہا ہے، جو لوگ آباد کر رہے تھے اس سے پہلے مدینے میں اور ایمان کو استوار رکھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں۔ انصار کا ذکر ہے کہ مدینے کے انصار نے جو مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ مہاجرین کو یہ دیا گیا ہے اور انصار کو نہیں، بلکہ ان کی اہمیت تو یہ ہے کہ مہاجر صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی تنگ دست کیوں نہ ہوں۔ وہ کوئی بھی نفس کی خرابیوں سے بچا لیے گیا ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت 10 میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مہاجر و انصار کے بعد ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے وہ بھائی بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، غفور و رحیم ہے۔ آیت 11 اور 12 میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ منافقین تھے اور وہ اہل کتاب میں یعنی جو یہود مدینے میں پہلے آباد تھے ان سے کہتے تھے کہ اگر تم نکالے گئے
تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اگر تمہارے بارے میں کوئی بات قطعاً نہیں مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی منافقین جو تھے بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن در پردہ یہود کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اہل مکہ جو کفر پہ مبتلا تھے ان کے ساتھ اپنے روابط استوار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ نکالے گئے، یعنی اہل یہود کو جب یا کفار کو مدینے سے نکالنا جانے لگا تو وہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور ان سے اگر جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اور اگر مدد کرنے آ بھی گئے تو ضرور وہ پیٹھ موڑ کے بھاگیں گے، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے آیت 13 میں کہ اے مسلمانوں، بلا شبہ تمہارا خوف ان کے سینوں میں زیادہ ہے اللہ سے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔